السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور عزیز طلبہ، دین ورس کے تحت چلنے والے فہم القرآن جرنی کا آج یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ اس میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ میں آپ کا ٹیچر آصف خان۔ آج کا ہمارا لیکچر سورہ الفاتحہ پر انشاءاللہ الرحمن مشتمل ہوگا، اور ہمارے سیکھنے اور سکھانے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے آج تو میں سورہ الفاتحہ کے بارے میں چند باتیں بتلاؤں گا، اس کے بعد جو آپ کو ورک شیٹ پرووائڈ کیا گیا ہے، گروپ میں سینڈ کر دیا گیا ہے، ان کو آپ سورہ الاعلیٰ سے لے کر کے سورہ الناس تک پرنٹ آؤٹ کرا لیں، اور آپ کو لکھنا ہے۔ اس میں آپ دیکھے ہوں گے کہ ورڈ لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے اسپیس ہے، تو اسی اسپیس میں آپ کو لکھنا ہے، میں جو یہاں سے آپ کو بتلاؤں گا۔ اور پھر نیکسٹ ڈے انشاءاللہ الرحمن میں آپ سب لوگوں سے اس کو پوچھوں گا بھی، اور پھر جب ایک صورت کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور دین ورس کے جانب سے انعام بھی دیا جائے گا، جیسا کہ کل اورینٹیشن پروگرام میں یہ ساری باتیں آ چکی تھیں۔ تو آپ لوگ ریڈی ہو جائیں لکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں سورہ الفاتحہ کے بارے میں آپ سب کو بتلا دوں کہ یہ بہت ہی اہم صورت ہے، خصوصاً اسے نماز کا رکن کہا گیا ہے، اور اس سے پڑھے بغیر نماز کسی کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ ایسے شخص کی کوئی بھی نماز نہیں ہے جو نماز کے اندر سورہ الفاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ اور اسی طرح اس کو سب سے افضل اور عظیم صورت بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم سورۃ فی القرآن الحمد للہ رب العالمین۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے اندر سب سے عظیم صورت الحمد للہ رب العالمین ہے، جس کا نام سورہ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کے مضامین کو، تو اس کے اندر توحید کی جو تین قسمیں ہوتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، تینوں کی تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو شفا بھی قرار دیا گیا ہے، کہ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف لاحق ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اگر آپ روکتے ہیں، دم کرتے ہیں، رقیہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن ضرور شفا ہوگی۔ ایک واقعہ اس تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا تھا، تو انہوں نے اس کے ذریعہ سے 7 مرتبہ دم کر کے پڑھا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمارا ایمان اور اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا، اللہ رب العالمین سے ہمارا رشتہ جس قدر مضبوط ہوگا، انشاءاللہ الرحمن ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ سلائیڈ اور آگے کیجیے۔ جی، ہم آتے ہیں، ہمارے سامنے سورہ الفاتحہ موجود ہے۔ سورہ فاتحہ مکیہ، یعنی یہ سورت مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے تو وہ سورت یا تو مکی ہوگی یا مدنی ہوگی، اور مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بائیوگرافی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد 13 ایئرس یعنی 13 سال مکہ میں رہتے ہیں۔ تو 53 ایئرس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہیں، اس کے بعد مدینہ جاتے ہیں، 10 سال رہتے ہیں۔ تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے، جو بھی صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور مدنی صورتیں وہ صورت ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو یہ اپنے ذہن و دماغ میں آپ لوگ بٹھا لیجئے۔ ٹھیک، تو یہ سورہ فاتحہ مکی ہے، کیا مطلب کہ یہ
ہجرت سے پہلے صورت نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح اس کی 7 آیتیں ہیں۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک آیت پوری پڑھتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے نیچے دیکھ لیجئے اسپیس لکھا ہوا ہے۔ میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ وہ کاپی قلم لے کر کے بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں کوئی دقت نہ ہو۔ سب سے پہلے میں ورڈ ٹو ورڈ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو بتلاؤں گا، پھر اس کے بعد کوشش رہے گی کہ ایک سلیس ترجمہ آسان فہم انداز میں بتلایا جائے۔ تو آپ لوگ ریڈی ہو جائیں۔ یہ الحمد سب تعریفیں یا تمام تعریف جو آپ سمجھ میں آئے وہ لکھ لیجئے۔ سب تعریفیں، تمام تعریف للہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ رب، رب رب کا مطلب جو پالنے والا ہے، جو رب ہے۔ العالمین تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا۔ ٹھیک، ایک بار اور سن لیجیے۔ الحمد کا معنی سب تعریفیں، تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہے۔ رب جو رب ہے، جو پالنے والا ہے۔ العالمین تمام جہانوں کا۔ ٹھیک، سارے لوگ لکھ لیجیے۔ اور اس کا سلیس ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین اللہ کے لیے ہیں، جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، جو دونوں جہان کا پالن ہار ہے۔ ٹھیک، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یا جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ کئی سارے ترجمے میں بتا دیتا ہوں، اس لیے آپ کو لوگ کنفیوز نہ ہوں کہ میں کون سا لکھوں۔ آپ کو جو آسان لگے، جو سمجھ میں آئے وہی لکھیے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ٹھیک، ایک یہ ہوگا جو جو پوری مخلوقات کا رب ہے، پوری مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ ٹھیک، ایک آیت کمپلیٹ ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں نہیں، اور اوپر رکھیے الرحمن جی۔ اب اگلا ٹکڑا ہے الرحمن الرحیم، دوسری آیت ہے۔ الرحمن کا مطلب بہت مہربان ہے، نہایت اور الرحیم کے میننگ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک، الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلیس ترجمہ سن لیجیے شروعات سے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک، یہ سلیس ترجمہ ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مالکی یوم الدین، تیسری آیت ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک کا مطلب مالک ہے، مالک ہے۔ یوم کا مطلب دن کا، الدین قیامت کے یا بدلے کے۔ ٹھیک، مالکی اس کا میننگ مالک ہے۔ آپ لوگ لکھتے رہیں ضرور۔ یوم دن کا، الدین قیامت کے یا بدلے کے۔ اب اس کا سلیس ترجمہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ رب کون ہے؟ مالکی یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ بالکل سلیس ترجمہ ہوا۔ ورڈ ٹو ورڈ کے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ہم سلیس ترجمہ بھی بتاتے چلیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے۔ اگلے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف تیری ہی، صرف تیری ہی۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، یہ ہمیشہ کہیں بھی واو آئے گا تو اس کی میننگ ہوگی اور۔ ایاک صرف تیری ہی یا صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور سن لیجیے۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد
ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اور یا کا صرف تیری ہی یا صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ صحیح ترجمہ اس کا کیا ہوگا سن لیجیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دیکھ لیجیے سورہ فاتحہ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ آگے کیجیے جی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، سب سے اہم سوال اور جو دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں وہ یہی ہے، سنیے کیا ہے، اہدنا، ہمیں ہدایت دے یا ہدایت دے ہم کو، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے کی یا جو سیدھا ہو۔ ایک مرتبہ اور سن لیجیے، اہدنا یعنی ہم اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اے رب ہدایت دے ہمیں یا ہدایت دے ہم کو، الصراط، راستے کی، المستقیم، جو سیدھا ہو یا سیدھے کی۔ ٹھیک، سلیس ترجمہ سن لیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے یا سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ سب سے عظیم دعا ہے، ہمیشہ یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اب آگے بھی المستقیم ہی کے صفات آ رہی ہیں کہ وہ کیا ہے، سنیے، صراط الذین انعمت علیہم، پہلے اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ صراط کی میننگ راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا یا انعام کیا تم نے، علیہم جن پر، پھر سے ایک مرتبہ سنیے، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تم نے انعام کیا، علیہم جن پر، یعنی اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس راستے پر جن پر، ایسے راستے کی جن پر تم نے انعام کیا، یا اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تم نے انعام کیا۔ ٹھیک، مام صاحب پھر سے یہ ریپیٹ کر دیں، ورڈ ٹو ورڈ یا پھر سلیس؟ ورڈ ٹو ورڈ۔ جی ٹھیک، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا یا ان لوگوں کی، ٹھیک، یا ان کا، انعمتا انعام کیا تم نے، ٹھیک، علیہم جن پر، اب سلیس ترجمہ ہوگا کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تم نے انعام کیا۔ ٹھیک، اب آگے ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک، غیر کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا علاوہ یا نہ، یہاں نہ کی میننگ میں لکھیے، نہ لکھیے آپ، غیر نہ کی، المغضوب وہ لوگ ان کا جو غضب کیا گیا یا وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا، علیہم آگے ہے جن پر اس کی میننگ ہوگی، تو المغضوب کا مطلب لکھیے جن پر غضب کیا گیا، علیہم کا مطلب جن پر۔ ایک مرتبہ سن لیجیے، غیر نہ کہ المغضوب ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین وا کا مطلب اوپر آ چکا ہے، ایاک نعبد وا وہاں کیا لکھے تھے سیم یہی رہے گا، اور وا کی میننگ اور، لا کا مطلب نہ، نہیں، یہ سینٹینس کے اعتبار سے یہ سب ہوگا، لا کا مطلب ہمیشہ نہیں ہی کے معنی میں آئے گا، انکار کے میننگ میں۔ ٹھیک، تو ولا الضالین کی میننگ کیا ہوگی، وا اور لا نہیں یا نہ کی، الضالین ان کا جو گمراہ ہیں، یعنی کیا دعا مانگی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تم نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ ٹھیک، ایک مرتبہ اور سن لیجیے سلیس ترجمہ شروع سے، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں،
اے پروردگار تو ہمیں سیدھے راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے یا جو گمراہ ہیں۔ یہ سلیس ترجمہ ہوا۔ ایک مرتبہ اور ورڈ ٹو ورڈ سن لیجئے اگر کسی کا کہیں چھوٹ گیا ہو تو۔ الحمد، تمام تعریفیں یا سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، الرحمن، بہت بڑا بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی، مالک ہے، یوم، دن کا، الدین، بدلے کے یا قیامت کے، کا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، کا، صرف تیری ہی، نستعین، یا صرف تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے، صراط، راستہ، الذین، ان کا، انعمتا، تو نے انعام کیا، علیہم، جن پر، غیر، نہ کہ، المغضوب، ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم، جن پر، یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور لا، نہیں، الضالین، جو گمراہ ہیں۔ ٹھیک، تو آج کے اس سیشن میں ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے کہ ہم نے پڑھا کہ سورہ فاتحہ کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، یہ اہم صورت ہے، اس وجہ سے میں نے بتانا مناسب سمجھا۔ اور اس کے بعد ہم نے تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ الفاتحہ کے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھا، لفظ بہ لفظ، اور ساتھ ہی ساتھ سلیس انداز میں بھی، آسان فہم انداز میں بھی ہم نے اس کو سمجھا۔ ٹھیک، کہیں کسی کو کوئی دقت ہو تو امام پوچھ صاحب سکتے ہیں جی۔ امام صاحب اس کی روٹ ورڈ نہیں بتائیں گے؟ جیسے یہ بہت جگہ استعمال ہوا جیسے الحمد، العالمین، تو جی، اس ال کا مطلب کیا ہوا؟ ال کا مطلب ہوتا ہے کہ سب، عموماً جو آتا ہے یہ کسی خاص چیز کے لیے ہی آتا ہے، کہ مطلب کسی چیز پر اگر لگ جائے تو سمجھ لیجئے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ آپ جانتے ہوں گے، تو جہاں ال لگ جاتا ہے تو وہ اس میں معرفہ کہلاتا ہے، اور یہاں جو الحمد پہ ال ہے یہ تمام کے میننگ میں ہے۔ روٹ ورڈ پہ بھی تھوڑا دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ جیسے الحمد کا جو ہے وہ ہا میم دال یہ ورڈ ہے جس کے میننگ ہوتے ہیں تعریف کرنے کی۔ اب اسی سے بہت ساری چیزیں نکل کر کے آتے ہیں، جب ہم صرف میں جائیں گے تو یہ حمیدہ آئے گا، کہیں احمدو آئے گا، کہیں یحمدو، کہیں نحمدو، کہیں احمدو، تو یہ سب وقتاً فوقتاً انشاءاللہ میں بتاتے رہوں گا۔ یہاں جو ہے الحمد، یہ سمجھ لیجئے مصدر ہے کہ تمام تعریف ہی کے معنی میں، تمام تعریف۔ جیسے ایک نیچے آئے تھے کہ نعبدو، یا ایک ورڈ ہے نعبدو، تو یہ پرسنل پروناؤن ہے جسے ہم جمع متکلم کہتے ہیں، اور اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ ہم کے میننگ۔ یہاں اعبدو ہوگا تو میں عبادت کرتا ہوں، تا لگ جاتا تعبدو، تم عبادت کرتے ہو، اور یہ مضارع کا صیغہ ہوگا جو کہ پریزنٹ کی میننگ دے گا، اور جبکہ پاسٹ کے لیے ماضی کا صیغہ آتا ہے۔ اور اس طرح الرحمن، الرحیم، یہ سب ناؤن ہیں اس میں، مالکی یوم الدین۔ یہاں بھی جب ایاک نعبدو، دوسرا ہمارا جو ورب ہے، فعل ہے، یہ نعبدو ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے عین با دال، جس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنے کے۔ ٹھیک، اور اس کے بعد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو نستعین کا جو روٹ ورڈ ہے یہ بھی ورب ہے، اور یہ پریزنٹ کی میننگ دے رہا ہے، یعنی ہم مدد طلب کرتے ہیں، نہ کہ اگر یہی فعل ماضی ہوتا، پاسٹ والا ہوتا، تو ہم نے مدد طلب کیا، جیسے استعنتو، کہ میں نے طلب کیا۔ تو نستعین کا روٹ ورڈ ہے، ایک منٹ، یہ اصل میں باب افعال سے ہے۔ تو ہمارا ہوگا عین، یعنی یہ اعانہ یعینو سے ہے، استعانت
یہ استعانہ یستعینو سے ہے، جس کا اصل ورڈ 3 ورڈ ہوں گے، عین یا نون، یا آپ جب اس میں جائیں گے لغت وغیرہ میں ڈھونڈنے، تو عین یا نون آئے گا یا عین واو آئے گا، یہ حروف علت والے ہیں۔ آگے اہدنا، یہ فعل امر ہے جسے امپریٹو ورب بھی کہتے ہیں، ٹھیک، کہ مدد طلب کی جا رہی ہے، ریکویسٹ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دال یا، جیسے ہدل للمتقین آئے نا قرآن کے اندر، سورہ بقرہ ہی کی دوسری آیت ہے، کہ تو یہاں بھی ہا دال ہے۔ اور آگے الصراط المستقیم، یہ بھی یہاں بھی یہ بھی ایک استقامہ، یہ بھی باب استفعال سے ہی ہے، تو یہاں بھی قاف یا میم آئے گا۔ صراط الذین انعمت، دیکھ لیجئے یہ فعل ماضی کا صیغہ آ گیا، روٹ ورڈ یعنی پاش کا آ گیا، کہ جن پر تم نے انعام کیا، انعامتا کا مطلب انعام کیا تم نے، یا تم نے انعام کیا، تو اس کا یہ انعام ہی سے ہے، انعامہ ہے، تو اس کا ہوگا انعام، افعال کے وزن پر، ٹھیک، تو نون ہوگا، اور نہیں، ہاں نون ہوگا اور عین ہوگا اور میم ہوگا، نون عین میم، ٹھیک، اس کا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، روٹ ورڈ سے آپ زیادہ سے زیادہ جو فعل ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں 14، فعل مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں 14، ان سب کو سمجھنے میں آپ کی مدد ہوگی، دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ انعمتا کا مطلب کیا ہوتا ہے، انعمتو کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور انعمتی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور انعمت کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان سب کو آپ اسی سے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اور کوئی کوشچن؟ سارے لوگوں نے سب کچھ لکھ لیا ہے؟ جی لکھ لیا۔ پرنٹ آؤٹ سارے لوگ کروا لیں تاکہ کوئی دقت نہ ہو لکھنے میں سمجھنے میں۔ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہر ورڈ کے بعد اسپیس دیا ہوا ہے، کہ آپ اس کی جگہ اس میننگ کو لکھ لیں جو بتایا جائے، آسانی آپ کے لیے ہوگی، پرنٹ آؤٹ کرا لیں گے۔ کسی کا کوئی کوشچن؟ اب تک جو باتیں بتلائی گئی اس تعلق سے؟ جی نہیں، اب تک تو کوشچن میں پوچھ لیا، اب تو نہیں ہے کوئی کوشچن۔ جی ٹھیک، اوکے، کوئی بھی کوشچن کرنے میں آپ کوئی بھی جھجک اور شرم محسوس نہ کریں۔ اوکے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اما پارا میں سورہ الاعلیٰ سے اسٹارٹ کریں گے، تو سارے لوگ ضرور نیکسٹ کلاس میں، سیٹرڈے کو نیکسٹ کلاس ہوگی، تو آپ ضرور پرنٹ آؤٹ کرا لیں تاکہ کوئی دقت نہ ہو، پھر اب ادھر تھوڑی لمبی صورتیں رہیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین وإياک۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اینڈ کیا جائے اس لیکچر کو۔